نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج جو ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے یہ بڑی فائدہ مند ہے۔ اس میں دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ بڑی آسان ہیں اور آدمی کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کثیر الروات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ فاتح مصر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا یحصیہما عبد الا دخل الجنہ، دو خصلتیں، دو عادتیں جن کو انسان ہمیشہ کرتا ہے تو ان کو کرنے والا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہما یسیر، وہ دونوں عمل، وہ دونوں عادتیں، خصلتیں آسان ہیں۔ ومن یعمل بہما قلیل، اور بات یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یسبح اللہ احدکم دبر کل صلاۃ عشرا، تم میں سے کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، 150 باللسان، یہ زبان سے 150 مرتبہ ادا ہوں گے۔ آپ ذرا چکنے ہو گئے کہ 30 بنتے ہیں، 150 کیسے ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد، 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں کے بعد یہ 30 مرتبہ پڑھے جائیں گے تو 150 بنیں گے۔ آپ نے فرمایا وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، اور ترازو میں یہ 10 گنا سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں 1500 لکھ دیتے ہیں۔ وہ آدمی 150 مرتبہ ایک دن میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ 1500 اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، اذا اوى الى فراشه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34۔ جو شخص اپنے بستر پر آتا ہے، یہی تسبیح، یہ جو ذکر میں نے ابھی پڑھا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَتِلْكَ مِئَةُ بِاللِّسَانِ، یہ زبان سے کہنے میں تو یہ 100 مرتبہ ہے، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، مگر میزان میں، ترازو میں یہ 1000 مرتبہ ہے، یعنی یہ بھی 10 گنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلِهِ 2500 سیئۃ، تم میں سے کون ہے جو ایک دن اور رات میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ اتنا آسان عمل ہے، اس کو کون نہیں کر سکے گا، اس کو کون شمار نہیں کر سکتا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آسان سا عمل چھوڑنے کی وجہ بتائی۔ ابھی یہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے کہ وہ وجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یاتی احدکم الشیطان وہو فی صلاتہ فیقول لہ اذکر کذا اذکر کذا۔ جب یہ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے، پھر اسے کام یاد دلاتا ہے، اس کے ذہن میں کام یاد دلاتا ہے، یہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اور یہ 10 مرتبہ والی تسبیح کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَمِّهُ، یہ جب سونے لگتا ہے اس وقت بھی اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور اسے سلا دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یعقدہن بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو اپنی انگلیوں پر شمار کرتے تھے، اپنی انگلیوں پر گنتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 خصلتیں ایسی بیان فرمائی ہیں، 2 عادتیں، صفتیں کہہ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی آسان ہیں اور ان کو کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ آپ کی ضمانت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس عمل کو کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ تھوڑے کیوں کہا؟ حالانکہ یہ عمل تو اتنا مشکل نہیں ہے، آسان سا عمل ہے، آپ نے اس کے باوجود فرمایا کہ اس کو کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ پھر آپ نے اس عمل کی وضاحت فرمائی کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا۔ یہ زبان سے جب آدمی کہے گا تو 5 نمازوں کے بعد 150 مرتبہ بنیں گے، مگر اللہ میزان میں 1500 اسے لکھ دے گا۔ اسی طرح جو شخص سوتے وقت یہ کلمات 33 مرتبہ کہتا ہے، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہتا ہے، یہ 100 کی گنتی ہوگی، یہ زبان سے تو 100 دفعہ نکلیں گے مگر اللہ میزان میں ان کو 1000 لکھ دے گا۔ یہ 1500 نمازوں کے بعد 1000 سوتے وقت، یہ پورے 2500 بن گئے، 2500 بن گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ایک دن میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ اگر یہ دیکھا جائے تو آج کل 2500 گناہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ شاید آج کل کا جو پرفتن دور ہے اس میں یہ 2500 گناہ پورا دن تو دور کی بات ہے، آدمی چند گھنٹوں میں کر لیتا ہو۔ مثال کے طور پر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب اس میں غیر محرم عورتوں کی تصویریں بھی دیکھتا ہے، یہ کوئی نیکی کا کام تو نہیں ہے۔ میوزک بھی سنتا ہے، یہ بھی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی گانا شیئر کرتا ہے اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یہ تمام وہ کام ہیں جو ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام تو کبھی بھی اتنے گناہ ایک دن میں نہیں کرتے، ان کی زندگی تو پاک صاف ہے، مگر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے فرمایا کون ہے وہ بندہ جو ایک دن میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ آج یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، کئی ہزاروں گناہ آدمی آج ایک دن میں کر رہا ہے۔ دن کے گناہ الگ ہیں اور رات کے گناہ الگ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول کیا اسے شمار نہیں کیا جا سکتا؟ یہ جو 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد کہنا اور رات کو سوتے وقت یہ 33 مرتبہ کہنا، اللہ کے رسول یا کوئی مشکل کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ مشکل بھی ہے، اس لیے کہ شیطان آدمی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہ آدمی کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اب شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، اسے کام یاد دلاتا ہے، وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے، اس سعادت سے، اس وظیفے سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رات کو جب وہ سوتے وقت یہ وظیفہ کرنا شروع کرتا ہے اس وقت بھی شیطان آ جاتا ہے اور اسے سلا دیتا ہے۔ وہ کیسے
کہ آدمی رات کو سوتے وقت موبائل پہ لگا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے ہی سو گیا، یہ ذکر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، ایسے ہی سو گیا، یہ شیطان ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ ابھی ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ جب سلام پھرتا ہے کئی بھائی فوراً اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ذکر نہیں کرتے، مگر آپ نے فرمایا کہ شیطان نماز کے بعد آتا ہے، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آتا ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھ بھی لے پھر اسے اگلے ذکر سے شیطان محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کا وقت ہے، اس میں بھی شیطان غالب آ جاتا ہے، تو ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ بھی پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ بھی پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ کا الگ ثواب ہے اور 10 مرتبہ کا الگ ثواب ہے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت یہی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ 100 مرتبہ کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 250 مرتبہ دن میں کہتا ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ انتہائی فائدہ مند وظیفہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔